صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ناراض نہ ہوں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد، بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ جتنے قدم چل کے آئے ہیں میری مخدومہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک ہمیں مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک عزائے مظلوم کے دن ہیں، اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اس فرش مجلس پہ جتنے بھی لوگ تشریف فرمائے یا پوری دنیا میں وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی بہانے سے عزائے حسینی سے منسلک ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کا دیدار نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ ناراض نہ ہوں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ ایکو کم کر دیں، کم کر دیں۔ سامعین اجازت ہے نوکری شروع۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، میرے مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اللہ عزاداری کے مظلوم کے حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والی وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اسی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہے۔ اجازت ہے نا بات شروع کی جا سکے؟ صورتحال تو نہیں ہے کوئی پڑھنے والی، نہ ہمت ہے، لیکن اب کام یہی کرنا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے آپ کو بہتر طریقے سے کربلا والوں کا ذکر سنایا جائے اور دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کیا جائے۔ ایک مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مصرع ہے کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا کہنا ہے۔ میں نا کوئی پرسوں رات نا 2 بجے بوتراب کراچی ممبر چھوڑیا، اتھوں لے کے ہن تک کوئی ہوش نہیں کہ اسی کنہ ایک سوتے ہیں یا کنہ ٹورے ہیں۔ بس آپ کے تعاون پہ نوکری کرنی ہے جتنا بھی آپ سن سکیں۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، ایڈا وڈا مجمع وے، ایڈی سونی داد تے دعا وے، لڑن تا نہیں آیا، گل کرن آیا میں توڑے نال۔ توڑے علاقے دی پنچایت بھی مشہور ہے، ڈیرے داری بھی مشہور ہے۔ میں ذرا دوسرا مصرع پڑھے ہیں، دی ونڈ کرے جے کہ مصرع کیڈا وڈا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ غم حسین میں پڑھیے دوجا مصرع۔ اے باپ جہاں جہاں بیٹھے، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ ہاتھ کھولیے گا آپ جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، آپ لوگوں سے میری بات ہے میرے محترم۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، سامعین کسی بھی ملک، آپ کے ہاں سے تو بات خالی جاتی نہیں ہے،
ذاکر مایوس جاتا ہی نہیں ہے. آج کیا ہو گیا جو میرے ساتھ زیادہ تکلف برت رہے ہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. ایڈا وڈا مجمع میں چوتھا مصرع پڑھدا پیا تے جتھے جتھے جناب عباس دے نوکر بیٹھے نے گل ضائع نہ جاوے. مضمون پھر شروع کر دیا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. شعر سنیے بھیا. کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اچھا اب خیرات کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں سے بھی ہو گیا, وہاں سے بھی ہو گیا, یہاں سے بھی ہو گیا, یعنی تینوں سائڈیں جو ہیں وہ پر ہو گئی ہیں. اے محلہ جڑا ہے بزرگ بیٹھے نے تو میں داد دا مطالبہ کر بھی نہیں رہا. ایتھوں من دعا چاہیے میں آئے لے یار. غم حسین میرا بھرا فرنٹ تے ایڈا شرمیلا بن کے بانا اور وہ بھی شیر پڑھن والے ذاکر دے سامنے, اور وہ بھی 2023 دے وچ 2:47 تے دن دی روشنی چ. اچھا چل پھر شعر سن. تے جے سیال کوٹ تک گل بھول جائے تو پھر گلہ کریں مینوں, تے جے اتھے جا کے بھی یاد رہے تو پھر دعا کریں. پہلا مصرع سن تے پھر دوجا, جے پہلا سواد نہ دے تو دوجا پڑھن گا ہی نہیں. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. اور میں بیتا ہوں شرمیلہ ہے کہ نہیں. کرم حسین کا لایا ہے. پچھلا مجمع گجرات شہر سوال کرے علی عباس عسکری کس بحاف پہ کہہ رہے ہو؟ کرم حسین کا لایا ہے حر. ارباب ازا میرے شیعہ سنی بھائیوں مجھے آخری صف تک ہاتھ بلند چاہیے. اگر بات میرے قد سے بڑی ہو, بات چھوٹے پیرائے پہ کروں تو چپ رہیے گا, ورنہ ذکر کی قسم میں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے. گل میری تیرے نال ہے. شیر کے منہ میں کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے تو منبر کی قسم ہے کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہو. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات میں بلند ہو گئے. میرے مولا رحم فرمائے. مل کے بولو حیدری. کرم حسین کا لایا ہے. سبحان اللہ. کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کتنا بڑا شعر ہے خدا کی قسم. ارے کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. اگلا شعر پڑھوں. سزا کا ڈر ہو تو مجرم. بزرگوں بڑا اچھا لگا, وہاں سے حوصلہ افزائی کی میری آپ نے. میں شعر بھیج رہا ہوں, دعاؤں سے نوازیے گا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. تنہا نہ کیجئے گا, اتنی حوصلہ افزائی کر کے میرے ساتھ رہیے گا میرے بھائی. اشک بار ہوتا ہے اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہاں ہو, ارے کہاں ہو, آ کے رکابوں کو چوم لو یوسف کہ راہوار پہ اکبر سوار ہوا. ہائے ہائے ہائے. گجرات میں تیرے معیار کو بھیا ہاتھ اٹھائیے نا. ارے یہ ہاتھ بلند ہو نا, مل کے بولو حیدری. جوانی مانے, جوانی مانے میرا بھیرا. کرم حسین کا لایا ہے حر نہیں آیا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار. ایک اور بہر میں سنیے, اسی کربلا کے مار کے گو حسین پیر. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ابھی یہ 25 محرم گزری ہے, اسی حوالے سے مصرع ہے کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے.
सर जी, हमारे सजदों को नूर देकर दाऊद करम ये सज्जाद कर गए हैं। मतलब मुकम्मल होने पे शेर खुद बताएगा कि उसमें क्या था, और फिर आप लोग भी बताएंगे कि आप क्या हैं। हमारे सजद, निहायत नफासत भरा कलाम है। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। मेरे भाई यहीं रहना और शेर सुनो। हमारे सजदों को, जी में प्यार, हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद। नाज़िम मेरे सामने जनाब कासिम का हमला खुला पड़ा है। मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा, मैं शेर पे शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं एक माहौल, एक पॉइंट पे आके रुक सकूं कि पब्लिक कौन सी है। मैं वंड कर रहा हूँ, जज करन केड़े आए ने, इबादत करन केड़े आए ने। मजलिस फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी से नहीं आता। अगर मेरे इमाम ने मोहर लगाई है तो यहाँ की रौनक बढ़ाइए। मैं वो देख रहा हूँ कि अवाम भी फैसला कर ले कि उन्हें क्या करना है, उसके बाद हमला शुरू करते हैं। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। ले इस तो बड़ा शेर इस मौजू पे मैंने विखामी कोई। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, जिक्र की कसम है जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए। यजीदियत को जिक्र सज्जाद ही सजदों को मजा देता है, जिक्र सज्जाद ही सजदों को मजा देता है, आदमियत को विलायत का पता देता है। कहने आले मोहम्मद की करीमी को सलाम, हमारे कैसा बीमार है जो दुनिया को शिफा दे। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। जिंदगी में मेरे ख्याल से दूसरी बार ये शेर पढ़ रहा हूँ, 5 साल में दूसरी बार, मौला की कसम है। वरना जनाब सज्जाद पे सिर्फ मतला पढ़ता हूँ, इस कलाम का ये शेर नहीं पढ़ा। मिंबर के खिलाफ में हाथ है, जिंदगी में दूसरी बार। 2019 से 2023 आ गया, 4-5 सालों में जिंदगी में दूसरी बार। एक बार भी एहतियातन इसलिए कह रहा हूँ कि शायद यादाश्त में भूली बसरे वो पत्ते और आँख हटाऊँ ना तो शायद कहीं पढ़ा हो, वरना मुझे नहीं याद पड़ता। जब से दूसरी वापसी हुई है जाकरी में, मैंने कहीं ये शेर पढ़ा हो। ये देखना, अब इस लेवल पे बात की है तो शेर सुनो जनाब सज्जाद पे। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। मिंबर की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं ये अपने मुजरिम के घर गए हैं। मिंबर की कसम है वही है लफ्ज़ें, वही है लहजा, जुबान आबिद है महवे खुतबा, जो खंजरों की जुबान में दम है कहें कि शबीर मर गए। अरे जो खंजरों की जुबान में दम है, अरे जो खंजरों की जुबान में दम है कहें कि शब्बीर। अरबाब अज़ा हमारे यहाँ जितने भी मासूमीन गुजरे हैं ना, हर मासूम की तबलीग का अपना अपना एक अंदाज होता था। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरन जंग नहीं लड़ी, लेकिन जो हमले जनाब सज्जाद ने किए हैं वो भी किसी ने नहीं किए। दरबार वलीद में खड़े होकर यजीद ने पूछा था ये जो कैदी है इसका नाम क्या है? कमर के बाल को सीधा करके मेरे इमाम ने फरमाया था मेरा नाम है अली। चाचा जी एक मिनट सुने जी, मेरा नाम है अली। अब यहाँ तो आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हैं ना, मैं आपको दरबार यजीद का मंजर और खुदा की कसम दुश्मन हुसैन के फिक्रे हैं। करबला के बाद जब इमाम सज्जाद ने कहा ना मेरा नाम है अली, बैठे बैठे तख्त पे कांपते हुए यजीद ने कहा क्या अब भी अली है? फरमाया मेरे बाबा के जितने बच्चे हैं मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली रखा। और मेरे बाबा हुसैन से पूछा गया था कि आपने हर बेटे का नाम अली क्यों रखा? मेरे बाबा ने कहा था कि अगर कहीं मेरे बच्चों को दुश्मन के दरबार में भी अपना तारुफ करवाना पड़े तो दुश्मन अली हो के भी उसकी ज़ुबान से कम अली अली ज़रूर निकले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जलालपुर जट्टा से मेरे बड़े मोहतरम बुजुर्ग
मेरे बड़े मोहतरम बुजुर्ग, बड़ा हसीन नारा, मेरे मौला सलामत रखें। इजाज़त है जी, मैं बात शुरू करता हूँ। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और 13 साल का अली। जनाब कासिम आ गए 9 लाख के सामने। पढ़ लूं जनाब कासिम का हमला? सुनने का मूड है नहीं तो कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोग, नज़्म बड़ी मज़ेदार है। मैं चाहता हूं कि आपको जनाब कासिम की जंग सुनाऊं, अगर आप लोगों का सुनने पे मूड हो तो। नहीं तो जैसे आप कहेंगे वक्त अपना पूरा करना है, अली जैदी साहब का हुक्म था, वो हाजिरी हो गई, टाइम पूरा करना, तो आप लोगों को भी बोर नहीं करना। चीज़ वो पढ़नी है जो आपको पसंद आए, और इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी, ठीक है। 10 लाख की आंख में आंख डाली जनाब कासिम ने। हुण जितने मेरी हौसला अफजाई की है तो तवनाई बधाई है ना, मैंने कलिया ना करे अजय, मैं बगैर किसी नसर के डायरेक्ट हमला, और हमले के भी 5 मिसरे छोड़ के डायरेक्ट छठे पे रुकूंगा। देखते हैं कि आप कहाँ किस मयार पे बैठे हैं। 10 लाख की आंख में आंख डाल के एक 13 साल का अली फरमाता है, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। कासिम हूँ का रवान शुजाअत का मीर हूँ, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूँ, हर खैबरी महाज का मैं कलागीर हूँ। फरमाते हैं तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ। अली शाह जी वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं जो हाथ नहीं उठा सकता। मैंने 5 लाइनें छोड़ी हैं, मुझे छठे मिसरे पे हाथ बुलंद चाहिए। कासिम फरमाते हैं तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं, मुझे पहचानो। ओ शामियों, अरे सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, ओ बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन। ये बात है, ये मयार है सुनने का। मिलके बोलो हैदर हैदर। भाई को बंद कर दे प्लीज, बंद कर दे। मिलके नारे हैदरी। अरे बेटा हसन का हूं तो सिपाही। शहजादे ने कह दिया ना तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर, तो बताना भी तो था कि तलवार भी मेरे पास है, कलम भी मेरे पास है। उसकी ये दहाद है, उसकी वजह यह है कि बेटा हसन का हूं, कलम कब्जे में है, सिपाही हुसैन का हूं, तलवार भी कब्जे में है। जुमला खा अकेला नन्हा सिपाही 10 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है, यकजा यहां पे किसके सहारे हुए हो तुम। बात कहने के लिए भी तो जिगर लगता है पाजी, ते पखे दे एन फ्रंट ते बैठ के इंज चुप बैठे हो मेरे सामने। शर्माले हो, इंज ना करो मेरे नाल, ये नहीं जे बोलना तुम मेरे हाल मोड़ दो। फरमाते ना ना ना, फरमाते मुझे पहचानो, आप अपनी तरफ रखिए। फरमाते मुझे पहचानो, मेरा नाम कासिम। यार अल्लाह दी कसम इंज मेरे अंदर छुरी टोरी ने, मैं तुम शेर सुना रहा तो गल मेरी तुहाडे नाल है। फरमाते हैं यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम। अरे बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। मेरे भाइयों हाथ उठाओ, बाबा हसन की सुलह के। अली भाई पुल्ले सिराज से बारीक नुक्ता आ गया यार, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम। अरे जहां मरे हुए कह दिया, पीछे बात करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। गौर तो मर गए, गल मुक गई ना, इत्थे गल मुक। पाजी हाली थोड़ा सा मैं छड़िया नहीं है, हाली शेर सुनाना है मैं तुहानू। फरमाया तुम वो हो जो मर चुके हो, अब मरे हुओं से कलाम कैसा। लेकिन अली की औलाद इससे ऊपर बात शुरू करेगी, जहां दुनिया खत्म। अरे बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, तो याद रखना मैं कासिम हूं। अरे मूसा है, अरे मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं, लाशों से क्या लड़े। अरे मूसा है, जियो सर जी लुत्फ आ रहे हमले का। अरे मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं, लाशों से, लाशों से।
لیجئے اس بیت، اس مسدس، اس زمین، اس بحر سے ہٹ کر 2 مصرے جناب قاسم پہ سنیے. میں ایک چہرہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں پورے مجمع سے جو بڑی دنیا سے بے ربط کر دے. کسی کے ایک کے تاثرات، مسکراہٹ ہی خدا کی قسم چھین لیتی ہے. ہمیں صرف تاثرات ہی تو چاہیے. ہم کب کہتے ہیں مجمع اٹھ کے بولے؟ ہم تو کہتے ہیں بندہ مسکرا کے دیکھے. اور خرید لیا خدا کی قسم آپ نے. اب شعر قبول کریں، ادھار کا زمانہ جو نہیں ہے. ارے میں 13 سال کا ہوں لیکن کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، مجھے بچہ نہ سمجھنا، میرا اعلان یاد رکھنا. میں قاسم ہوں، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں. یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا. ارے کون جی میں میرا ویر، ارے عباس کا بھتیجا. دو پیچ بیٹھے ہو. لطف آ رہا ہے جناب؟ ابھی حملہ آگے ہے، حملہ سنیے. میرے مولا دے جوانوں، ارے یہی بہت ہے. سر جی عباس علمدار کا بھتیجا ہوں. کوئی عام بات. اب ذرا آپ بھی ایک مرحلہ بڑھائیے. اب ہم بھی ذرا مشکل جینے میں قدم رکھتے ہیں. ارے میں شہزادے کا حملہ پڑھ رہا ہوں جناب. مذاق تھوڑی ہے کہ بنی بنائی ہانڈی آپ کے سامنے رکھوں گا. ارے میں تو گلدستہ دوں گا، اس میں سے آپ کو خود نچوڑ کرنا ہے کہ گلاب کون سا ہے اور دوسرا کون سا. آپ بات سنیے پھر، نہیں تو مزہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ حملے میں اس میں رجز میں کیسا کیسا استعارہ آ رہا ہے. میں اپنے یہاں پہ گننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے. اگلے مصرے میں جو نام آ رہے ہیں، کوفیو، شامیوں. ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام. پریشان نہیں نہ ہو یعنی. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام. ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام. بندہ اٹھ کے سوال کرے لیے باس اسکری گل پلے نہیں پئی تے جے پئیے تے پھر چپ کر دیئے. سورج سے لڑنے آئے ہیں، یہ اندھیروں کی پیداواریں. شب زاد علی بھائی میں گلہ کر کے جاؤں گا مولا کی قسم. بلایا ہے با خدا گلہ کر کے جاؤں گا. مجھے لمحہ یاد نہیں پڑتا بحرین مسجد الخمیس میں جہاں میرے سامنے کم از کم 6 ملکوں کے عزادار بیٹھے ہوئے تھے، جہاں اردو سنی سمجھی بولی جاتی ہے. پتہ نہیں اس کے بعد چراغوں میں روشن. مولا کی قسم میں گلہ کر کے جاؤں گا. اتنی میں وجود صرف کر رہا ہوں. میں کلیجہ گلا نہیں پاڑ رہا، میں باڈی صرف کر رہا ہوں. میں مصرع سمجھ. ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام. شرم نہیں آتی؟ ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے. غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے. ارے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو ایکسپریشنز ایسے رہیں سامنے کے آڈینس کے کہ جو ریسائٹر ہے اس کو موٹیویشن ملے. ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا. شامیوں مجھے پہچانو میں کہوں. فرماتے ہیں کیوں، مصرع سنیے. ارے کیوں غرق ہو عداوت دل سوار میں. میرا بہت اچھا مصرع تھا ویسے. کیوں غرق ہو سیالکوٹ ایکسپریس، کیوں غرق ہو، میں اتھوں ہی آندہ پہ آلی. کیوں غرق ہو عداوت دل سوار میں، کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ دار میں.
ارے حبے بتانے بزمے کسی شر کے پیار میں، ارے ہزیان بک رہے ہو جنوں کے بخار میں، شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کل شب امان نامہ لائے جس میں لکھا تھا کہ حسین ہمارے حوالے کرو باقی سب کی جان بخشتے ہیں۔ ارے ہم سے حسین چھوڑنے کا کہہ رہے تھے، ہم سے کہہ رہے تھے حسین کو چھوڑو، ہمیں یہ آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ ارے ہزیان بک رہے تھے، ارے ہزیان بک رہے تھے جنوں کے بخار میں، ارے ہم سے حسین چھڑواتے ہو شرم نہیں آتی؟ اور شامیوں ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے، او آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دے۔ ارے غربت میں جناب نجم شرازی صاحب آگئے، ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن، غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں۔ جناب نجم الحسن شرازی تھا، برسر ممبر میرے عقب میں تشریف لے آئے، میرے مولا کے نہایت نفیس ذاکر، مولا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں، آیت سے کہہ رہے ہو۔ دو شعر سنیے، مضمون سیدھا کرتا ہوں اور بھائی آگے انہیں ممبر دیتا ہوں۔ شہزادے نے بات تمام کی، شہزادے نے تلوار اٹھائی، ایک لفظ ہے رن، رن کہتے ہیں میدان کو۔ نجم شرازی صاحب او فاروق کلونی والا جشن تو یاد ہو سی، جتھے اتھے جشن چھڑے آئی نا، جتھے اگے نہ ہی پڑیا، اے او دو بندن، آپ سے بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ رن کہتے ہیں میدان کو، شہزادے نے بات تمام کر کے تلوار کو بے نیام کیا۔ اب تلوار ہے، اب حملہ ہے۔ مصرع ابا سے نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا۔ ہن تلوار چلن لگی ہے تو تسی ڈھلے ہو گئے ہو گھر میں۔ ابا سے نام ور سے جو حرف دعا لیا، ارے لشکر سمیت شیر نے رن کو۔ ایرانی افسانوں میں، کہانیوں میں، بلکہ پراپرلی ایک کریکٹر ایگزسٹ کرتا ہے جس کا نام تھا رستم، رستم ایران، بہت بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا علی بھائی پہلوان کہ مائیں بچوں کو لوری دیتے ہوئے کہتی تھیں کہ اب سو جاؤ نہیں تو رستم آ جائے گا، اتنا بڑا رستم ایران پہلوان تھا۔ شعر سنیے، قاسم تلوار چلا رہے ہیں، عسکری شعر پڑھ رہے ہیں۔ ابا سے نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا۔ قاسم تلوار چلا رہے ہیں، عسکری پڑھ رہے ہیں، ہیبت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا، رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا۔ چھوڑو ممبر، اللہ کی قسم ممبر چھوڑو۔ رستم نے اپنے منہ کو کفن میں، قرآن کی کتنی آیات سے ایک مصرے میں بند ہو رہی ہیں یہ میں بھی نہیں جانتا۔ مارکہ کربلا کی فیصلہ کن گھڑی ہے، شعر سنیے، شعری حوالے سے دیکھنا ہے۔ رستم نے اپنے منہ کو اصطلاح کے حوالے سے نہیں دیکھنا، کفن میں چھپا لیا، قاسم جنگ لڑے تھے، اور عسکری شعر پڑھ رہا ہے مولا علی کا، مولا علی کا طرز وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد آ گیا۔ ارباب ازا ارزق ملعون آگے بڑھا، آخری 6 مصرے۔ اب ارزق ملعون آپ کو میرے مولا کے ذاکرین سناتے ہیں کہ یہ 1000 کے لشکر سے اکیلا لڑنے کی اپنے اندر طاقت تاب رکھتا تھا۔ اب دروغ بڑھ گردن راویان یہ اپنے 1، 4، 11 یا 17 بیٹوں کو جناب قاسم کے مقابلے میں لائے کہ تم قاسم سے لڑو۔ تو جناب قاسم نے پہلے اس کے بچوں کو واصل جہنم کیا، پھر اس کے بعد اس کو واصل جہنم کیا۔ میں کچھ نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو ارزق ملعون کا آنا سنا رہا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ مکمل حملہ پھر کبھی پڑھیں گے۔ ارزق ملعون جناب قاسم سے لڑنے آ رہا ہے بیٹے مروانے کے بعد، عسکری شعر پڑھ رہا ہے، وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست،
اب یہ فیل مست میں کم از کم 15 منٹ کی بات ہے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ پاگل ہاتھی ہوندا کے ویندے اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ارزق پہلوان ایک ہلے ہوئے ہاتھی کی طرح جناب قاسم سے لڑنے آ رہا تھا، وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست، مصر بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، قاسم شکست دے۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جب جناب قاسم نے اوپر دیکھا، فرمایا دادا علی میں نے بڑے بڑے دستوں کو واصل جہنم کیا، آپ نے مجھے اسپیشلی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا، یہاں کیا خاص بات تھی جو آپ نے یہاں مجھے حکم کیا کہ قاسم اسے مارنا ہے، قاسم اسے نہیں چھوڑنا۔ اب والی نجف ارزق ملعون کو مارنے کی وجہ جو بتا رہے ہیں وہ وجہ سنیے ممبر بھائی کے حوالے، قاسم اسے نہیں چھوڑنا، قاسم ارزق کو ہر حال میں مارنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے بیٹا، ارے بیٹا ہر حال میں، قاسم ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، اور یہ منکر غدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ مہربانی جی، ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا، یہ منکر غدیر ہے، اس کو نہ چھوڑنا۔ دو جملے مصائب کے اور منبر سید کے حوالے۔ ارباب اعضاء ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، ایک آنسو آ جائے بس۔ کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا رہی ہوں، جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں۔ کیا بات ہے؟ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ میری مخدومہ شام کیسے گئیں۔ راضی رہیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو 3 سفر کو آپ کو سلام کریں گے، حسینیہ ہال میں علی زیدی صاحب کے۔ اگر آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ میری مخدومہ شام کیسے گئی تھیں تو کم از کم آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ بی بی مدینے سے چلی کیسے۔ ایک جملہ پڑھنا ہے، باخدا ہمت ہی نہیں ہے پڑھنے کی، صرف ایک جملہ، وہ بھی تبرکن کے آنسو کسی کا گر جائے اور میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ جب یہ بی بی مدینے سے چلی تھی تو کس رنگ میں چلی تھی آپ جانتے ہیں؟ علامہ طالب جوہری صاحب کا فکر ہے، خدا غریق رحمت فرمائے، بڑا پراسرار مضمون ہے یہ، امام حسین کا مدینہ چھوڑنا، کن حالات میں چھوڑنا اور کس لیے چھوڑنا۔ کم از کم میری قوم کے جوانوں کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ایجنڈا یزید کا کیا تھا، ایجنڈا امام حسین علیہ السلام کا کیا تھا، اور وہ کیا پوائنٹس سے جن کو لے کر میرے مولا نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ورنہ جو ماحول کربلا میں بنا وہ مدینے میں بھی بن سکتا تھا، لیکن مولا نے مدینہ چھوڑا کیوں، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ یہ ذرا ساؤنڈ ٹھیک کیجئے گا جناب، 1 منٹ کی بات کرنی ہے۔ طالب جوہری صاحب فرماتے تھے بس حسین دربار ولید سے واپس آئے، مدینہ چھوڑنے سے 1 دن پہلے جو شام آئی، پچھلی شام عباس علمدار کو تنہائی میں بلا کر حسین نے صرف اتنا کہا، عباس میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، عباس اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں۔ عباس ہر حال میں آج آخری رات ہے، مدینہ چھوڑنا۔ تمہید سمیٹ دی، مضمون شروع کر رہا ہوں۔ عباس میں فہرست دوں گا، اس میں بیبیوں کے نام لکھے ہوں گے، جس جس کا نام پکارو گے وہ بی بی آتی جائے گی، اسے محمل میں سوار کرتے جانا، اور عباس جس کا نام نہ ہوا اسے حکمت الہی کے تحت مدینے میں رکنا پڑے گا۔ مقدمین لکھتے تھے 28 رجب کا دن چڑھا، آج محلہ بنی ہاشم کا کنٹرول عباس علمدار کے ہاتھ میں آ گیا۔ بڑا تو دور کی بات، آج کوئی نابالغ بچہ بھی محلے کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا۔ عباس علمدار نے اتنا سخت پہرا لگوا دیا، محلے کی ہر گلی میں سیاہ رنگ کی کناتیں لگا، اوپر جیسے یہاں پہ شامیانہ ایسے اوپر سیاہ رنگ کا پردہ لگوا دیا، ہر گھر کے روزنوں کے باہر سیاہ رنگ کی کنات ہے، کوئی گھر سے جھانک بھی نہ سکے کہ آج محلے میں ہو کیا رہا ہے۔ تاریخیت کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے میرے بھائی حسین خود گھر کے باہر علی سے جی آ کے بیٹھے،
منظر دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جناب عباس علمدار گھر کے باہر آئے، آدھے سے زیادہ پڑھ لیا، مضمون سمیٹ دیا میں نے سارا۔ عباس علمدار نے آ کر پہلا نام پکارا۔ تاریخ کہتی ہے یہ جس شہزادے کا میں نے بھی آپ کو فضائل سنایا ہے نا، اسی کی ماں جناب حسن کی بیوہ تشریف لائی۔ امام حسین علیہ السلام نے بھر رہی آواز میں فرمایا بیٹا قاسم تمہاری ماں آ گئی، ماں کا بازو تھامو اور ماں کو محمل پہ سوار کرو۔ جناب قاسم آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما، ماں کو محمل پہ سوار کرایا۔ جناب عباس نے دوسرا نام پکارا، جناب علی اکبر کی والدہ گرامی تشریف لائی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اکبر تمہاری ماں آ گئی، ماں کا ہاتھ پکڑو اور محمل پہ سوار کرو۔ جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب علی اکبر نے آگے بڑھ کے ماں کا ہاتھ تھاما اور ماں کو محمل پہ سوار کرایا۔ آئے کر دو ان جملہ سنو، نام پکارتے گئے، بیویاں آتی گئیں، اولادیں سوار کراتی گئیں۔ تاریخ کہتی ہے مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، عباس علمدار کی آواز میں لرزہ آیا، جس ہاتھ میں خط تھا وہ ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا۔ عباس علمدار نے لرزتی ہوئی آواز بلند کر کے فرمایا ہوشیار، اب تمام ہاشمی اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، اب تمام جوان گلی میں پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر تشریف لا رہی ہے۔ قبلہ عبداللہ بن سنان کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، ماں کی رضا میں لپٹی ہوئی، کنیزوں کے حصار میں فاتح شام نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا قدم رکھا، جسن ہائے نہ کر سکے سر تلے کر لوے، چوتھا، پانچواں قدم علی کی بیٹی نے نہیں بڑھایا تھا، میری مخدومہ رکی۔ حسین حیران ہو گئے، میری مشن کی وارث خیر سے رکی ہے۔ حسین چلتے چلتے بہن کے قریب آئے، مضمون میں نے چھوڑ دیا، بہن عالیہ آپ رک گئی، آپ کو خیر تو ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو حسین حاضر ہے، میں سوار کراؤں؟ حسین آپ سوار نہ کرائیں۔ بہن میرا اکبر حاضر ہے، سوار کرائے؟ بھیا اکبر بھی نہیں۔ بہن وہ عباس حاضر ہے، سوار کرائے؟ فرمایا غازی بھی نہیں، پتھر ہے یار اس بندے دے سینے جڑا ہائے تک دی تکلیف نہیں کر سکتا، کون سوار کرائے؟ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں چیخ نکلی مخدومہ کی، زنجریں زمین میں گاڑ کے رو کے فرماتی ہیں حسین آپ بھی نہیں، اکبر بھی نہیں، غازی بھی نہیں، بھیا 28 رجب کو بھی زینب کو وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے ہاتھوں سے بن پلانے اونٹ کی پشت پہ سوار کرانا ہے۔ غیرت کے پروردگار کو بلایا گیا۔ جناب بڑے حوصلے سے فکرہ سمجھئے گا، جناب سجاد قریب آئے، پھپھی کا بازو تھاما، جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی، جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا، جناب سجاد علیہ السلام اپنی پھپھی کو قریب لائے، جناب زینب عالیہ کو ناکا پہ سوار کرایا گیا، محمل میں بٹھایا گیا۔ حسین دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، سجاد سامنے آ گئے، اکبر پیچھے آ گئے، چاروں ہاشمیوں نے تلواروں کو بے نیام کیا۔ تاریخ کہتی ہے ناکا کھڑی ہوئی، ناکا نے پہلا قدم بڑھایا، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، 5 قدم ناکا نہیں چلی تھی۔ خود حسین روایت کرتے ہیں میں نے محسوس کیا مدینے کی زمین ہل رہی ہے، کم از کم جڑے بہنوں دے بھرا بیٹھے ہو جملے سمجھے ایسے ہی۔ حسین فرماتے ہیں زمین ہل رہی تھی، میں نے بائیں جانب محسوس کیا تو میرا عباس جس کا امامہ کھل کے گلے میں تھا وہ دستار ہوا میں لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا الحجاب الحجاب الحجاب، اور پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، کیونکہ آج دن کی روشنی میں پہلی بار علی کی بیٹی نے گھر سے باہر اپنا قدم رکھا ہے۔ قبلہ حسین دائیں آ گئے، عباس بائیں آ گئے، سجاد سامنے آ گئے، اکبر پیچھے آ گئے۔ بھائیان بتانا یہ چاروں علی کی بیٹی کعبہ بن گئی۔ ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا، نہ کر سکو ماتم تو سر نیچے کر لینا۔ سادات غیر سادات شیعہ سنی بھائیوں سمجھانا یہ چاروں، حسین دائیں، غازی بائیں، سجاد آگے، اکبر پیچھے۔ نظام دیکھا کہ بلا یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ، جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا۔ نہر کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتی ہیں غازی یہ مجمع ہٹا، او عباس میرے سر پہ چادر کوئی۔ علی کی بیٹیاں آپ کا گریہ